ولی تیری ولایت بھی مسلم ہے جہاں بھر میں، ولی تیری ولایت بھی، ولی تیری ولایت بھی مسلم ہے جہاں بھر میں، ولی تیری ولایت بھی مسلم ہے جہاں بھر میں، تیری عظمت تیری رفعت مسلم ہے جہاں بھر میں، تیری عظمت تیری رفعت مسلم ہے جہاں بھر میں، ولی تیری ولایت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تعلیم کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ شکر گزار ہوں میں آپ تمام حضرات کا جو یہاں تشریف فرما ہیں اور ہم لوگ اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ابھی بہت ڈھیر ساری تجاویز آئی ہیں اور سب میں میرٹ ہے الحمدللہ۔ کچھ بات راہ دکھانے کی گئی ہے، کچھ بات بہت ٹیکٹیکل ہے، کچھ اسٹریٹجک ہے، کچھ ٹیکٹیکل ہے۔ میں دونوں چیزوں کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں تعلیم کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگ جو زبان استعمال کر رہے تھے، اس زبان میں دو تین چیز میں نے سنی۔ ایک میں نے سنی دینی تعلیم اور ایک عصری تعلیم۔ پھر قاضی صاحب کی زبان سے ہم لوگوں نے سنا علم نافع، وہ علم جو نفع بخش ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں۔ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، وہ لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں۔ تو نفع ایک سینٹرل تھیم ہے تعلیم میں، اسلام میں۔ نفع بخش تعلیم کیا چیز ہے؟ نفع بخش تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جس میں یہ دو کیٹیگریز نہیں ہیں، دینی تعلیم اور عصری تعلیم۔ تعلیم صرف ایک شے ہے، تعلیم اصلاً صرف ایک شے ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الجبرا کس نے نکالا؟ لاگرتھم کس نے نکالا؟ کیمرے کے اصول کس نے قائم کیے؟ کیمرہ بنانے کے اصول کس نے؟ ٹھیک اسی طریقے سے ستاروں کے بارے میں سب سے اچھی سمجھ یعنی جیومیٹری کے نقطہ نظر سے کس نے قائم کی؟ یہ مفسرین حضرات تھے، یہ محدثین تھے، یہ فقہا تھے، ان تمام چیزوں کو کرنے والے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ عالم دین ہے تو حساب نہیں بنائیں گے، عالم دین ہے تو فزکس نہیں بنائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اور ایسا کیوں تھا؟ ایک وقت تھا جب ہم لوگ علم حاصل کر رہے تھے، اس میں تقسیم نہیں تھی، اور اس کا فائدہ یہ تھا، ایکچولی فائدے کی بات نہیں ہے، وہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری آیات پر تدبر کرو، میری آیات پر تدبر کرو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی حکم دیا، اور پوری 2 مفصل آیات ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا نہیں دیکھتے کہ مرکب کشتی کیسے تیر رہی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس آیات پر غور کرو۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کیا کیا چیزیں، اللہ کی سنت کیا کیا ہے. میں لوگوں سے اکثر پوچھا کرتا ہوں کہ گریوٹی کو کس نے کریٹ کیا، گریوٹی کی تخلیق کس نے کی، نیوٹن نے کی یا اللہ نے کی؟ اگر سیب اوپر پھینکیں گے تو وہ نیچے ہی گرے گا. یہ نیوٹن نے بنایا نہیں، نیوٹن نے سمجھایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تخلیق تو اللہ نے کی، گریوٹی اللہ کی آیت ہے. کھوجنا ہمیں چاہیے تھا، کھوج نیوٹن نے لیا. لیکن جب ہم اس تفریق کے بغیر تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہم لاگرتم ڈھونڈ رہے تھے جس کے بغیر کوئی کمپیوٹر نہیں بن سکتا. ہم الجبرا ڈھونڈ رہے تھے جس کے بغیر کوئی حساب مکمل نہیں ہوتا. ہم لوگ یہ سارا کام کر رہے تھے. تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کو اپنے نظریے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ ایک ایسے فکر میں پڑ گئے ہیں جو ہمیں بانٹ دیتی ہے، جو ہمیں الگ الگ کر دیتی ہے. اور اس کا ایک اثر ہے جب آپ نظریے کو چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور جب ان کو نبوت حاصل ہوئی، اس سے پہلے بھی مکہ میں سارے لوگ آ رہے تھے، حج ہو رہا تھا، وہاں بت رکھے تھے، حج ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے نظریے کو تبدیل کر دیا. نظریے کو تبدیل کر دیا تو وہ لوگ جو کسی لائق نہیں تھے وہ اپنے زمانے میں یہاں سے وہاں تک بادشاہی ان کو مل گئی. نظریہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب نظریے کو تبدیل کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ ابھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ارتداد کی پرابلم ہے، الحاد کی پرابلم ہے. جب سائنس کو آپ اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے تو کیا ہوگا؟ سائنس یہ ہے، ہم اسے چھو سکتے ہیں، ہم اسے سونگھ سکتے ہیں، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم اسے چکھ سکتے ہیں. یہ سائنس ہے. 5 حواس ہیں، ہم اس کا استعمال کر کے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پرنسپل بنایا ہوا ہے، یہ اصول بنایا ہوا ہے سائنس کو سمجھنے کے لیے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑے اصول بنائے ہوئے ہیں. لیکن جس تدبر، جس فکر کی ضرورت اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہے، وہ سائنس کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے. جس ایمان کی ضرورت اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، وہ سائنس کو سمجھنے کے نہیں ہے. 2 + 2 4 ہوگا لازمی. آپ 4 سیب رکھ دیجئے، 2 ادھر رکھ دیجئے، 2 ادھر رکھ دیجئے، 1 2 3 4 جڑ جائے گا. تو جب ایسا کرتے ہیں آپ تو یہ ہوتا ہے، جب الگ الگ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. ایک طرف ہے آپ کے حواس خامسہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور ایک طرف آپ کھڑا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، جن کو آپ نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن احساس کر سکتے ہیں اور ایمان لا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اگر عقل لگائیں تو عقل سے اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن لگانا پڑے گا. لگا نہیں رہے، وقت نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا کام کرنا پڑے گا، اور انسان اتنا کام کرنا نہیں چاہتا. تو ہوگا کیا؟ یہ دونوں چیز ٹکرائیں گی. تو جیتے گا کون؟ جو آسان جیتے گا، جو آسان ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن اب اس نقطہ نظر کو تبدیل کر دیجئے. بچوں کو اگر بچپن سے ہم یہ بتائیں، جب بچے کیمسٹری پڑھتے ہیں، اور کیمسٹری میں ایک پرنسپل ہے، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ. مادے کی نہ تخلیق کی جا سکتی ہے، نہ مادے کو ختم کیا جا سکتا ہے. اب جیسے آپ یہ کہتے ہیں آپ کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ مادہ بنا سکتا ہے، اللہ مادہ ختم کر سکتا ہے. اللہ نے تمام چیز کو عدم سے پیدا کیا، اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے. یعنی ایک ٹیسٹ ٹیوب میں کسی نے سوال کیا کہ اگر ٹیسٹ ٹیوب میں اگر جب جولی شیپ کو بنایا گیا تو کیا وہ جولی شیپ نہیں بن گئی؟ شیپ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ غنم کو، بھیڑ کو جب ٹیسٹ ٹیوب میں بنایا گیا، اس کا نام جولی تھا، بنایا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ، تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ بناتے ہیں، تو انسان نے بنا دیا، لیکن کیا واقعی انسان نے بنا دیا؟ کیا وہ اسپرم کے بغیر ہو گیا؟ تو نہیں ہوا. اللہ کی خاصیت ہے کہ اللہ عدم سے چیز کو نکال لیتے ہیں. انسان کبھی یہ نہیں کر سکتا. انسان کو بنانے کے لیے کچھ اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انسان عدم سے نہیں بناتا. تو یہ فرق ہے. جب ہم بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں
میٹر کین نیدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، مادے کی تخلیق نہیں کی جا سکتی، نہ اس کو حتمی طور پر ختم کیا نہ بنایا جا سکتا ہے، نہ حتمی طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں صرف ایک جملہ جوڑ دینا تھا، الا اللہ۔ اب یہ اسلامک پرنسپل ہو گیا۔ اب چونکہ ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے نہیں تھے ٹیبل پہ، اس لیے ہم لوگوں نے اس پہ وہ نہیں کیا کہ بھائی اس کو لکھو الا اللہ، لکھا نہیں، یا کم سے کم ہم نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا۔ اگر ہم اپنی کتاب میں لکھ لیتے میٹر کین نیدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ الا اللہ، سوائے اللہ کے، بات ختم تھی، کیمسٹری ہمارے لیے ٹھیک ہو جانی تھی، ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا۔ تو اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سائنس کو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے سنت کے طور پر دیکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کے طور پر دیکھتے ہیں، تو سائنس پڑھنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ بات کو سمجھیے، جب انسان سائنس پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ فرق کہاں پر آ گیا ہے؟ فرق یہ آ گیا کہ جب آپ ریسرچ کرنے بیٹھتے ہیں تب آپ مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کے لیے ریسرچ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے ریسرچ کرو، اللہ کی آیت پہ ریسرچ کرو اور چیزوں کو کھوج کے نکالو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم کھوج کر کے نکالتے ہو تب تم دنیا میں دوسروں کے لیے نافع ہوتے ہو، تب تم دنیا میں اپنے اینٹی بایوٹک کھوج کے نکال لیا، آپ کتنا عظیم کام آپ نے کر لیا، لاکھوں لاکھ لوگوں کی جان آپ نے بچا لی۔ ابھی ویکسین جو فائزر کی ویکسین ہے وہ ترکی کے ایک مسلمان سائنسدان نے بنائی ہے، وہ کتنا نافع شخص ہے پوری دنیا کے لیے، ہے نا، کتنا نافع شخص ہے وہ۔ تو ان 3-4 خیالات کو اگر ملا دیا جائے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ تعلیم سب سے پہلے قرآن اور سنت کی روشنی میں سائنس کے ذریعے ہو، قرآن اور سنت کے انوائرمنٹ میں، کے ماحول میں سائنس کو پڑھایا جائے اللہ کو سمجھنے کے لیے، تب یہ بات ہوگی۔ یہی کام ہم سے پہلے کے لوگ کر رہے تھے تو وہ اتنے کامیاب تھے۔ جتنی ایجادات ہوئی ہیں، عقل حیرت میں رہ جاتی ہے لوگوں کی کہ 1000 سال پہلے یہ سب چیز لوگوں نے کیسے سوچ لیا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تدبر کر رہے تھے، وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تدبر کر رہے تھے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تدبر کریں گے تو ایسی چیزیں سامنے آئیں گی، ویژن ٹھیک ہو جائے گا۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں چند باتوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، دیکھیے جناب ہارون رشید صاحب نے بہت ہی صحیح بات فرمائی ہے، جس سے کم از کم میرا ذہن 100% ہم آہنگ ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ لوگ اردو کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں اور میں عربی کر رہا ہوں، عربی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ عربی رہ گئی تو اردو بچے گی، عربی ختم ہو گئی تو اردو بھی نہیں بچے گی۔ ہم نے عربی کو چھوڑا اس لیے فارسی بھی چھین لی گئی، بات کو سمجھیے، عربی کو چھوڑا اس لیے فارسی بھی چھین لی گئی۔ آپ آج سے عربی کرنا شروع کر دیجئے، دیکھیے اردو آنے لگے گی واپس، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ عربی کریں گے تو اردو واپس آنے لگے گی۔ لیکن عربی کریں کیوں؟ اس کا جواب بھی موصوف نے دیا، عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس کمرے میں جو یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے ماں اور باپ سے زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ ایمان اس کے بغیر آتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہے نا، کہ جب کہ میں تمہیں تمہارے ماں اور باپ سے زیادہ پیارا نہیں ہو جاؤں، ایمان نہیں آئے گا۔ تو ہم سب لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہے۔ اگر ہے تو ثبوت دیجئے، عربی سیکھیے، عربی سکھائیے، ہے نا، ثبوت دینا پڑے گا نا، صرف بولنے سے تو کام نہیں چلے گا نا، بولنے سے کام نہیں چلے گا، ثبوت دینا پڑے گا۔
تو عربی کو سیکھنا سکھانا پڑے گا. اس لیے امارت پبلک اسکول کا جو تخیل ہے وہ یہ ہے کہ CBSE میں عربی ایک آپشنل سبجیکٹ ہے, صرف اس کو کوئی لے نہیں رہا ہے. رحمانی 30 بنگلور برانچ میں ہم لوگ عربی بچوں کو رکھواتے ہیں اور پڑھواتے ہیں. جو وہ بچے جو IIT جا رہے ہیں, وہ بچے جو JEE کر رہے ہیں, جو میڈیکل کر رہے ہیں, بچے اور بچیاں بنگلور میں سب عربی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہ 2 سال 11ویں 12ویں میں عربی پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ بہار میں نہیں پڑھ رہے. خود ہمارے اسکول, مسلمان اسکول, عربی نہیں رکھ رہے, جبکہ سب کو پتہ ہے کہ CBSE میں ایک آپشنل سبجیکٹ عربی ہے. آپ اس کو آپشنل رکھ کیوں رہے ہیں؟ آپ اس کو مینڈیٹری کر دیجئے نا. سنسکرت پڑھ رہے ہیں نا بچے, میتھلی پڑھ رہے ہیں نا, تو عربی پڑھنے میں کیا جاتا ہے, عربی رکھنے میں کیا جاتا ہے؟ رکھیے عربی انشاءاللہ. اور پھر دیکھیے اردو آگے بڑھتی کہ نہیں بڑھتی, فارسی لوگ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو رکھیے انشاءاللہ. امارت پبلک اسکول کے نقشے میں یہ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک سبجیکٹ رکھا جائے گا جس کا نام ہوگا اسلامک اسٹڈیز. اسلامک اسٹڈیز میں بچوں کو ہم لوگ انشاءاللہ 4 سال سے لے کر کے 12ویں جماعت تک, 4 سال مطلب جب بچوں کی عمر 4 سال ہوتی ہے, جب وہ LKG اپر KG وغیرہ وغیرہ میں جاتے ہیں, تو وہاں سے اسلامک اسٹڈیز انشاءاللہ بچوں کو پڑھائیں گے. اور بچوں کو حفظ بھی کرائیں گے, قرآن بھی پڑھائیں گے, تفسیر بھی پڑھائیں گے, حدیث بھی پڑھائیں گے, فقہ بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ 12ویں جماعت تک. اور کم از کم 10 پارے کا حافظ بھی بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین سائنس کی تعلیم بھی دیں گے انشاءاللہ. تو ایسا ارادہ ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد جو ہے کچھ باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں نوودے ودیالیہ کے سلسلے میں. یقیناً نوودے ودیالیہ میں بچوں کو جانا چاہیے, اور یہ ایک بینڈیڈ سولوشن ہے کہ بچوں کی تیاری کرائی جائے. بینڈیڈ سولوشن ہے کہ بچوں کی تیاری کرائی جائے, اور کرانا چاہیے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم لوگ اپنا نوودے ودیالیہ بنانا شروع کر دیں. یعنی کہ آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے ایک مختلف ماحول میں جہاں تعلیم تو واقعی اچھی ہے, لیکن تعلیم اچھی کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ پڑھا رہے ہیں. مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں جو مدارس ہیں, اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حاضری بنا رہے ہیں اور آ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان کہاں پر ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہوگا تو ہم کو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کیا حشر ہونا ہے. تو اگر ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ایمان کی اس بیسک چیزوں سے دور ہیں, تو ہمارا حشر تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب واپس آئیے اور اس میں دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کریں کہ اس شہر میں ایسا انتظام کیا جائے کہ نوودے ودیالیہ کی تیاری کروائی جا سکے. اور انتظام کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ ہم لوگوں کو جیسا کہ بتایا کہ بلڈنگیں بہت ڈھیر ساری ہیں, بچوں کو جوڑنا ہے اور ایسے اساتذہ رکھنے ہیں جو بچوں کو لرنر بنا سکیں, لیکچر نہیں دیں. بچوں کو لرنر بنا سکیں, لیکچر نہیں دیں. اور انشاءاللہ اس کام کو کیا جا سکتا ہے باذن اللہ. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ امارت شریعہ نے اپنی خود کی بلڈنگ میں بچوں کی مدد کے لیے اس سال خاص کر کے کرونا وغیرہ کے سلسلے میں جو بات ہو گئی تھی, تو ابھی 10ویں جماعت کی کوچنگ شروع کی ہے تاکہ بچے جو ہیں جو ادھر ادھر تھے وہ کم از کم 10ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر جائیں, تاکہ اس کے بعد کا مرحلہ ان کے لیے آسان ہو جائے. ٹھیک ویسی ہی چیز تمام جگہ قائم کی جا سکتی ہے. دارالقضا جو ہے امارت شرعیہ کی, اس کا ایک نیا نقشہ ابھر کر کے سامنے آ رہا ہے, اور وہ کچھ ایسے دکھتا ہے کہ دارالقضا بھی اس جگہ ہو, اور وہاں پر اس کے دوسرے فلور پر مکتب ہو یا اسکول ہو یا اس قسم کی چیز ہو, اور وہاں پہ ایک شفا خانہ بھی ہو, اور ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھا کریں. ایک کمیونٹی کی بیسک چیزوں اور بیسک ایشوز کو ریزالو کرنے کا ایک سینٹر بنایا جائے دارالقضا کو, اور ہم لوگ اس پہ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور لڑکیوں کے اسکول کے بارے میں بات کی گئی, اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا, بنانا ہی پڑے گا, کوئی چارہ نہیں ہے. اگر اس کو نہیں بنائیں گے تو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر
یعنی ہم لوگ پتہ نہیں کتنے سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا پہلا مکتب ماں کی گود ہوتی ہے، بچوں کا پہلا مکتب ماں کی گود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو بچیوں کے لیے اسکول بنانا ہوگا، ریسیڈینشیل اسکول بنانا ہوگا، اچھی جگہ پہ بنانا ہوگا، اچھی فیسلٹی میں بنانا ہوگا. انشاءاللہ ہم لوگ اس کام کو مل کے کریں گے باذن اللہ. ایک اچھی تجویز یہ آئی تھی کہ ایک عمارت جو ہے وہ اپنی تنظیم کے لوگوں کو متحرک کرے اور ہر ضلع میں ایک آدمی اس بات کے لیے متعین کرے کہ وہ تمام اسکول سے جڑے رہیں اور اچھے بچوں کو پہچان کر کے ان کو انعام دیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے. بہت اچھی تجویز ہے. انشاءاللہ اس سب لوگ غور و فکر کریں گے کہ کیسے اس آدمی کی سیلری نکالی جائے تاکہ ہم لوگ اس کام کو کر سکیں انشاءاللہ. ایک بات یہ آئی اور میں صرف آپ لوگوں کے سمجھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ غریب بچوں کی مدد کی جائے، پھر کسی نے کہا کہ سب سے نچلے طبقے میں تعلیمی اور ترقی یعنی تعلیمی مہم نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کتنے ڈاکٹر کو جانتے ہیں جن کے بچے ڈاکٹر ہو گئے ہیں مسلمانوں میں؟ آپ کتنے انجینئر کو جانتے ہیں جن کے بچے آئی ٹی چلے گئے ہوں؟ جانتے ہیں؟ ہم لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے بچے ٹاپ انسٹیٹیوشنز میں جا رہے ہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہے. ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن رہا، وہ اچھی جگہ نہیں پڑھ رہا. انجینئر کا بچہ آئی ٹی نہیں جا رہا. تو ہم لوگوں کو اپنے ذہن سے اس مغالطے کو بھی دور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں میں امیر اور غریب میں کوئی فرق رہ گیا ہے. تعلیم کی نسبت سے کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے. ہم لوگ سب لوگ کچھ نہیں کر رہے تعلیم میں. ہمارے 25% بچے کوئی اسکول نہیں جا رہے. 25%. ہمارے ہر 1000 میں 34 بچہ کبھی کسی مدرسے یا اسکول کا چہرہ نہیں دیکھتا. ہر 1000 میں 34 بچہ کبھی کسی مدرسے یا اسکول کا چہرہ نہیں دیکھتا. تو ایک فینٹاسٹیکل آئیڈیا ہے کہ غریبوں کو پڑھاؤ. بالکل پڑھانا چاہیے، لیکن اگر ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امیر پڑھ رہے ہیں امیر کے بچے، تو وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کہیں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس پہ کہیں مارکیٹ میں یہ سوال کر کے دیکھ لیا ہے کہ بتائیں لوگ کہ ڈاکٹر کے بچوں نے کیا کر لیا اور انجینئرس کے بچوں نے کیا کر لیا، تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ بھی جھنجھار کالج آف انجینئرنگ ہی جا رہے ہیں. آئی ٹی کوئی نہیں جا رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ٹاپ ناچ انسٹیٹیوشن سے بھیجیں. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ آپ جب تک بولیں. بارک اللہ فیک. بارک جی 5 منٹ اور انشاءاللہ. ٹھیک. میں 2 باتیں یہاں کے تعلیمی ماحول کے بارے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوں گی، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تذکیر کے لیے. دیکھیے، مان لیجئے کہ ہندوستان میں 100 بچے پڑھ رہے ہیں. 100 بچے پڑھ رہے ہیں، حکومت 100 بچوں کو پڑھا رہی ہے، اور اس پہ 100 بچوں پہ 100 روپے کل ملا کے ہائر ایجوکیشن بجٹ جو ہے وہ 100 روپے کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کتنے بچوں پہ کتنا روپے خرچ ہو رہا ہے اس کو سمجھیے. 3 بچے پہ 52 روپے خرچ ہو رہا ہے. 3 بچے پہ، اگر 100 بچے ہیں ہندوستان میں اور 100 بچے پہ 100 روپے لگ رہا ہے کل ملا کر کے، تو اصلاً 3 بچے پہ 52 روپے خرچ ہو رہے ہیں. 3 بچے پہ 52 روپے خرچ ہو رہے ہیں. یہ 3 بچہ کون ہے؟ یہ 3 بچہ وہ ہے جو آئی ٹی جا رہا ہے، جو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جا رہا ہے، جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جا رہا ہے، جو انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ جا رہا ہے، جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز جا رہا ہے. یہ وہ بچے ہیں. یہ تقریباً 1 لاکھ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تقریباً 1 لاکھ ہے. 3%. باقی جو 97% بچے ہیں، 97 بچے ہیں، اس پہ ہائر ایجوکیشن بجٹ جو ہے وہ 47 روپے کا ہے. 3 بچے پہ 52 روپیہ، باقی 97 پہ 47 روپیہ. آپ اپنے بچے کو کدھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ ادھر یا ادھر؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اگر ادھر گیا اور انجینئرنگ کی تو اس کی سیلری ہوگی 20 لاکھ روپے سال. ادھر گیا اور انجینئرنگ کی تو اس کی سیلری ہوگی 1,20,000 روپے سال. یعنی ہر مہینے 10,000 روپے ملے گا اس کو تقریباً.
اور ادھر گیا تو ہر مہینے 1 لاکھ روپے ملے گا. یہ فرق ہے موٹا موٹی, ٹھیک ہے نا. ادھر اگر بھیجنا ہے, رحمانی 30 کا پورا مشن ادھر بھیجنے کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں تعلیم تقریباً فری ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم لوگ ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں, جب ہم لوگ چاول خریدتے ہیں, دال خریدتے ہیں, کفن خریدتے ہیں, تو ٹیکس دیتے ہیں. اس ٹیکس کے پیسے سے ہی چلتی ہے, ٹھیک ہے نا. تمام یہ جو چل رہی ہے یہ ٹیکس کے پیسے سے چل رہی ہے, سب ہمارے پیسے سے چل رہی ہے. تو ہم لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم لوگ اسکول میں تعلیم دیں, جب ہم لوگ اسکول بنائیں, تو اس میں ایکسلنس پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر ایکسلنس پیدا نہیں کریں گے تو ادھر جھنجھارپور کالج آف انجینئرنگ, مجھے پتہ نہیں ایسا کوئی کالج ہے یا نہیں, میں صرف مثال دینے کے لیے کہتا ہوں, جھنجھارپور کالج آف انجینئرنگ ہے اور ادھر IIT ہے. اگر ہم لوگ نارمل پڑھائی کروائیں گے تو ادھر جائیں گے, اگر ایکسلنس پیدا کریں گے تو ادھر جائیں گے انشاءاللہ. میرا خیال یہ کہ ہم لوگوں نے تمام موضوعات پہ آج کی نسبت سے گفتگو کر لی ہے الحمدللہ. اب یہاں پر میرا خیال یہ کہ ہم کوئی اور بات تو نہیں رہے گی کسی کی؟ ٹھیک, یہاں پہ اس بات کو ختم کریں اور آئیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ہم لوگوں کے اندر وہ تعلیمی بیداری دے جو ہم لوگوں کو علم نافع کی طرف لے جائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.